السلام علیکم. سورة البقرہ آیت نمبر 35 and 36. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بڑھ کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. معزز سامعین، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں رہو. معزز سامعین، اب امتحان شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے مسجود بن گئے، فرشتوں سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ رہو آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور وہاں سے جو چاہو کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا امتحان کے لیے. کیا تھا امتحان؟ کہ جنت میں سب کچھ ہے، سب کچھ کھاؤ، لیکن ایک درخت وہ نہیں کھانا. اب کیا ہوا؟ شیطان پیچھے پہنچ گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سلپ کروا دیا. کیسے؟ دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسے کا ذکر تو آتا ہے لیکن قرآن و حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ انسان کی شکل میں سامنے آیا تھا یا کسی اور چیز کی شکل میں. فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں. اس کی مزید ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں آئے گی. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے. کب تک؟ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک، ایک مخصوص وقت تک کے لیے. ہمیشہ کے لیے تمہیں نہیں بھیجا جا رہا زمین پر.
اس آیت سے بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ممنوعہ درخت کا پھل کھا لے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں ان حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اسی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ کھانا تو دور کی بات، یہ کیوں کہا کہ پاس سے نہ گزرنا؟ کیونکہ معزز سامعین، جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پھسل جاتا ہے، اس کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان غلطی کر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔